الرجیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ اعظم شانہ اتم برہانہ خالق کل مالک کل حقیقی پالنہار ارحم الراحمین رب کی لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا. حضور سرور کائنات فخر موجودات بزم زینت کائنات تاجدار رسول فخر رسول حامی بے کساں سید سروراں امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے تحفے عقیدتوں محبتوں کے ساتھ پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات مالک کائنات ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس عظمت اور برکت والے دن سب مسلمانوں کو اپنے حضور حاضر ہو کر اپنی بارگاہ میں پیشانی جھکانے کی توفیق عطا فرمائے. امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کی، اپنے خالق و مالک کی تعریف کی، اس کے بعد میری ذات پر درود پڑھا تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ میں پا لیا. یعنی ایسا بندہ جو اللہ کی حمد و ثنا بھی کرے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھی پڑھے تو ایسے بندے کو میرا رب بھلائیاں عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی عزتیں عطا فرماتا ہے، بھلائیاں، نیکیاں اور رب کی رحمتوں کا اس بندے کے اوپر نزول ہوتا ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ ساتھ
مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پر درود پاک کے تحفے پیش کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کریں، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پر جمعہ والے دن تو کثرت کے ساتھ اہتمام کیا کریں اللہ کے حبیب کی ذات پر درود پاک پڑھنے کا۔ انسان کچھ نہیں ہوتا کہ اگر بندہ اپنی مصروفیت میں سے کچھ تھوڑا سا وقت 5 منٹ 10 منٹ اگر مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پر درود پڑھنے کے لیے نکال لے گا تو زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ یہ لمحے آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں کے ساتھ مشاورت کی۔ رب مشورہ کرنے سے پاک ہے، اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خالق و مالک ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے، یا اس میں اور بھی کئی زیادہ حکمتیں تھیں، اپنے خلیفے اور نائب کے عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ انسان کا اس دنیا میں آنے سے پہلے چرچا تھا، اور جس طرح کہ آج کل جاہل لوگ وہ کہتے ہیں جی انسان بھی دوسرے جانوروں کی طرح ویسے ہی ہے، جس طرح وہ پیدا ہوئے یہ بھی اس زمین پر پیدا ہوا۔ یہ بات نہیں ہے، انسان جانوروں کی طرح اس زمین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ نے اس زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا ہے۔ تو رب ذوالجلال خالق کائنات مالک کائنات نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، اس کو تخلیق سے پہلے اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ نائب بنانے والا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ تو فرشتے نے جو عرض کرنی تھی وہ عرض کرنی تھی، لیکن بات کرنے کا مقصد جس موضوع پہ آج میں نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو انسان کو اس دنیا پر بھیجا تو اس کے لیے اپنے دین کو کیوں ضروری قرار دیا؟ جب اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، سارا کچھ ہے، تو پھر بندے کو دین کی ضرورت کیا تھی؟ تو رب ذوالجلال خالق کائنات مالک کائنات نے جب آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کو زمین پر اتارا، فرمایا کُلُّ اہبطوا مِنْہَا جَمِیعًا، تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، رہنمائی آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جس نے میری طرف سے دی ہوئی ہدایت کے اوپر عمل کیا، اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ اس کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ رب ذوالجلال خالق کائنات مالک کائنات نے جو ہمیں زمین پر اتارا، زندگی عطا فرمائی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کے مطابق گزاریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزاریں۔ انسان اس دنیا میں ہر لمحہ الہامی ہدایت کا محتاج ہے۔ کوئی جتنے سے بڑا عقل مند ہو اور بڑی بڑی باتیں کرے کہ میرا بڑا عقل ہے اور میں نے فلاں چیز ایجاد کی ہے، ٹھیک ہے، عقل ہوگا، ایجادات ہوں گی، لیکن انسان اپنی حقیقت کو پہچاننے کے لیے اور اس دنیا میں اور آخرت کے لیے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ناقص عقل اس کی کام نہیں آئے گی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت ہی اس کے کام آئے گی۔ تو اس لیے عقل کے مطابق زندگی نہیں گزارنی ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے،
اور عقل ہے ہی وہی جو شریعت کے تابع ہو کر چلے، اور جو بغاوت پہ اتر آئے، جس رب نے وہ عقل دی ہے اسی رب کے خلاف وہ چل پڑے تو پھر وہ عقل نہیں رہتی بلکہ وہ فساد بن جاتی ہے۔ وہ عقل انسان کی کامیابی نہیں بلکہ تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے۔ تو اس لیے دنیا میں انسان ہر لمحہ الہامی ہدایت کا محتاج ہے، شریعت کا محتاج ہے، اور جب تک انسان شریعت کے اوپر عمل کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عروج اور ترقی عطا فرماتا رہے۔ اور جیسے ہی شریعت کو چھوڑ کر محض عقل کے گھوڑے کے اوپر سوار ہوگا تو پھر ایسا انسان دنیا بھی برباد کر بیٹھے گا اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ انسان کی کم عقلی، اس کے اوپر کوئی بھی بات نہیں ہے، ہر انسان اس کی عقل جو ہے وہ ناقص ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کئی صدیاں گزر چکی ہیں اور تحقیقات ہوتی رہی، ہر مسئلے کے اوپر تحقیقاتیں ہوتی رہیں، لیکن آج تک کسی بندے نے بھی، کوئی فلسفی ہو، کوئی سائنسدان ہو، کوئی بھی ہو، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کئی صدیاں گزر گئیں، بڑے بڑے مسائل آئے اور بڑے بڑے عقل والے ان کا حل نکالنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آج تک کوئی بھی حل نہیں نکال سکے، اور اللہ نے جو دین عطا فرمایا ہے اس نے ہر چیز کا حل بتا دیا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، مدینہ طیبہ میں انہوں نے کلمہ پڑھا، مدینہ میں رہنے والے تھے۔ جب اسلام پھیلا تو آپ کے جو شہزادے تھے، بیٹے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ابھی تک باپ نے اسلام قبول نہیں کیا۔ عقل کی بات ہو رہی ہے کہ جب تک بندہ شریعت کی طرف نہ آئے تو عقل بندے کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، صورتحال کیا تھی؟ بیٹوں نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے سمجھایا کہ ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا، اگر ہمیں کامیابی ملے گی تو اس بات میں کامیابی ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی ذات پر ایمان لے کے آئیں، رسم و رواج کو چھوڑ کر حضور نے جو دین بتایا ہے اس دین کے اوپر عمل کریں، پھر اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن عقل کی بات تھی نا، عقل آڑے آ گئی، اور صورتحال یہ تھی کہ اپنے ہاتھ سے لکڑی کا ایک بت بنا کر اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، اس کو منات کا نام دیا اور اس کو خدا بنایا ہوا تھا۔ صبح شام جو ہے اسی کے سامنے سر جھکاتے، اسی کے سامنے التجائیں کرتے۔ یہ عقل کی صورتحال ہے کہ اپنے ہاتھ سے لکڑی کا بت بنایا اور اس کو خدا کا نام دیا، اور پھر اس کے سامنے صبح شام جو ہے وہ ماتھا ٹیکا، صبح شام اس کے سامنے التجائیں کی، لیکن وہ تو لکڑی کا تھا، اس کو کیا ہے کہ کون سامنے کھڑا ہے، کون جو ہے وہ ماتھا رگڑ رہا ہے، کون التجائیں کرتا ہے، کون دکھ میں ہے، کون سکھ میں ہے، اس کو کیا پتا۔ بیٹوں نے سمجھایا لیکن باپ کے عقل میں بات نہ گئی۔ اب اسلام کا حسن ہے، اسلام کا یہ حسن ہے کہ اسلام کسی کو ظلم و ستم نہیں کرتا، بڑے پرسکون لہجے کے ساتھ سمجھایا۔ انہوں نے صورتحال یہ کی کہ ایک رات نہ اٹھے اور جو ان کا خدا بنایا ہوا تھا لکڑی کا اس کو اٹھایا اور گندگی کے ایک ڈھیر کے اوپر ڈال کے واپس آ گئے۔ باپ اٹھا، اس نے دیکھا کہ میرا خدا نہیں ہے، بڑا حیران پریشان ہوا، گھر میں دیکھا کہیں نہیں ہے، بیر جب دوڑا ادھر ادھر دیکھا کہیں نہ ملا، گندگی کے ڈھیر سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ اس کا خدا جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر میں پڑا ہے، تو کانپنے لگا اور اس کو اٹھایا، پھر اس کو نہلایا، خوشبو لگائی، پھر جو ہے وہ اس کو اس کی جگہ پہ رکھا، پھر اس کے سامنے ماتھا ٹیکا۔ یعنی عقل اتنی ناقص ہے کہ ابھی اس کو گندگی کے ڈھیر سے اٹھایا، جو اپنی گندگی سے حفاظت نہ کر سکا وہ کس طرح خدا ہونے کے لائق ہے، اور وہ کس طرح لوگوں کی حفاظت کرے گا۔ پھر بھی کیونکہ عقل ناقص ہے نا، عقل میں بات نہ آئی، پھر اٹھایا، اس کو نہلایا اور پھر خوشبو لگا کے پھر اسی مقام پہ رکھا،
پھر اس کے سامنے ماتھا رگڑا، التجائیں کی۔ دوسری رات ہوئی تو بچوں نے پھر یہی کام کیا کہ اٹھا کے پھر اروڑی کے اوپر ڈال دیا، پھر جا کے اس نے اٹھایا۔ تیسری مرتبہ جب اس نے اس کو رکھا تو اس کے گلے میں اس نے تلوار لٹکائی۔ اب اس کے دل میں تھوڑا ضمیر اس کو ملامت کرنے لگا کہ کون سا تیرا خدا ہے اور کس خدا کی تو عبادت کرتا ہے۔ اس کا حال تو یہ ہے کہ دوسرا تیسرا دن ہے، روزانہ گندگی میں جا کے پڑتا ہے، یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، میری حفاظت کیسے کرے گا؟ تھوڑا تھوڑا ضمیر بیدار ہونا شروع ہوا، ضمیر نے ملامت کی۔ اب اس رات اس نے اس کے گلے میں تلوار لٹکائی اور کہا کہ اگر تو واقعی خدا ہے تو آج رات اپنی عزت بچا لینا۔ بیٹوں نے دیکھا کہ اس کے گلے میں تلوار لٹک رہی ہے، انہوں نے تلوار اٹھا لی اور مرا ہوا کتا اس کے گلے میں ڈال دیا۔ ایک مردار اس پتھر کے جو لکڑی کا جو بت تھا اس کے گلے میں ڈال دیا۔ صبح کو جب باپ اٹھا اور اس نے یہ صورتحال دیکھی، اور بیٹے بھی موقع کے اوپر پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے سمجھایا کہ ابا یہ خدا تو نہیں ہو سکتا کہ جو اپنی حفاظت بھی نہ کر سکے، اس کو تو پلیدگی اپنے سے دور نہیں کر سکتا، تو کس طرح تمہاری یہ حفاظت کرے گا؟ کہا کہ اللہ نے جو ہدایت رکھی ہے وہ دین اسلام میں رکھی ہے اور رسول اللہ کی غلامی میں رکھی ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ عقل انسان کی بڑی ناقص ہے، اگر ہم اپنی عقل پر ہی فیصلے کرنے شروع کر دیں، اپنی خواہشات پر فیصلے شروع کر دیں اور اپنی طبع اور حرص کے اوپر فیصلے شروع کر دیں تو پھر دنیا میں صرف فساد برپا ہوگا۔ دین اسلام ہی وہ خوبصورت دین ہے کہ اگر اس کے مطابق بندہ فیصلہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں امن نصیب فرمائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کل جو نئی نئی جماعتیں نکلتی ہیں کہ ہیومن ازم، اس طرح کی اور بھی سیکولرزم، پتہ نہیں کیا کیا نام ہوتے ہیں، مجھے تو مکمل ان کے نام بھی نہیں آتے، تو اس طرح کی جو ہے وہ تحریکیں نکلتی ہیں، اور پھر ان کی صورتحال کیا ہے، نئے سے نئے چیزیں لوگوں کے سامنے لے کے آتی ہیں، خاص کر جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کے سامنے ان چیزوں کو لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس طرح باقی کائنات کے باقی جو جاندار ہیں وہ ایک کائنات کا حصہ ہیں، تو اسی طرح انسان بھی اس کائنات کا حصہ ہے، انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذہن میں ڈالی جاتی ہیں، یہ سب سے بڑی کم عقلی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دوسرے جانوروں کی طرح اس زمین کا حصہ نہیں بنایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا، اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو احساسات دیے ہیں، انسان کو شعور دیا ہے، انسان میں محبت رکھی ہے۔ اب دیکھیں، جیسے ہی اب گرمیاں شروع ہوئیں تو لوگ کہتے ہیں یار جی جانوروں کا خیال کرو، ان کے لیے پانی، پرندوں کا خیال کرو۔ کتنے احساسات انسان کے جو ہیں وہ دل سے ابھرتے ہیں، دماغ میں آتے ہیں، پھر انسان جو ہیں وہ ان کے مطابق کام بھی کرتے ہیں، جانوروں کا خیال کرتے ہیں، پرندوں کا خیال کرتے ہیں۔ تو کیا اگر یہ بھی باقی جانداروں کی طرح اس کائنات کا حصہ ہوتا تو مجھے بتائیں کہ اس کے اندر یہ احساسات کہاں سے اٹھتے؟ کبھی کسی جانور کو دیکھا ہے کہ اس کے اندر احساس اٹھا ہو کہ گرمی آ رہی ہے فلاں کا بھی خیال کیا جائے، یا فلاں کا، سردی آ رہی ہے فلاں کا خیال کیا جائے، یا فلاں کے بچوں کا خیال کیا جائے؟ نہیں اٹھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس کائنات میں ضرور آیا ہے، اللہ نے اس کو زمین کے اوپر ضرور بھیجا ہے، لیکن یہ دوسرے جانداروں کی طرح محض جاندار نہیں ہے، بلکہ اللہ کا نائب اور خلیفہ بن کے آیا۔ اس لیے یہ سارا کچھ عقل سے نہیں ملے گا، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت سے ہی بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ اور محض جو ہے وہ بندہ عقل کی ہی بات کرتا رہے اور دین اسلام کو چھوڑ دے، عقل تو اتنی ناقص ہے کہ بندے کو اپنی پہچان بھی نصیب نہیں ہوتی۔ عقل کے ذریعے بندے کو اپنی معرفت نصیب نہیں ہوتی، بندے کو اپنی پہچان نصیب نہیں ہوتی۔ یہ تو دین فطرت ہی ہے، دین اسلام، کہ جس نے بندے کو اس کی پہچان کروائی ہے، اس کی معرفت جو ہے اس کو نصیب ہوئی ہے۔ اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ،
یعنی انسان کی جو خودی ہے، انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، انسان کے جو کمالات ہیں، یہ صرف کلمہ پڑھنے کے بعد ہیں۔ انسان نے اگر کلمہ پڑھا ہے، دل میں اس کے لا الہ الا اللہ کی ضرب موجود ہے، تو پھر اس کے جتنے بھی کمالات ہیں ان کی بات ہے، اور اگر کلمہ نہیں پڑھا تو پھر انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے کہ کمالات اللہ نے رکھے ہی دین میں ہیں، اور جیسے ہی بندہ دین اسلام کو قبول کرتا ہے تو میرا رب سارے کمالات عطا فرما دیتا ہے، اور جیسے جیسے بندہ جو ہے وہ دین سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اب تاریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگوں سب کے سب لا الہ الا اللہ پڑھو، کہو سارے لا الہ الا اللہ، اللہ کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی میرے حبیب کی دعوت کے اوپر لا الہ الا اللہ کا ورد زبان سے جاری کیا، میرے رب نے ترقیاں عطا فرمائی۔ ابو لہب نے انکار کیا، قرآن گواہ ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، قرآن اعلان کرتا ہے کہ ابو لہب تباہ و برباد ہو گیا۔ ابو جہل نے انکار کیا تو قیامت تک جہلوں کا باپ بنا دیا گیا، سردار بنا دیا گیا۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کا انکار کیا، میرے حبیب کی دعوت کے اوپر لبیک نہیں کہا، کلمہ نہ پڑھا، تو تاریخ گواہ ہے کہ ذلت اور پستی کی گہرائیوں میں چلا گیا۔ اور جس نے بھی حضور کی دعوت کے اوپر لا الہ الا اللہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان کا آفتاب بنا دیا۔ جناب صدیق اکبر نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیا کہ حضور کی ساری امت میں سب سے افضل بنا دیا۔ عمر پاک نے لا الہ الا اللہ میرے حضور کے کہنے پہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ رعب اور یہ دبدبا عطا فرمایا کہ اگرچہ آج کے دور میں کافر بھی کیوں نہ ہوں، آج وہ بھی عمر پاک کے قانون کے اوپر چلنا اپنے لیے راہ ہدایت سمجھتے ہیں۔ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر لا الہ الا اللہ پڑھا تو اللہ نے عزتیں عطا فرما دی۔ پڑھنے والا کوئی سردار تھا یا کوئی غلام تھا، یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ سردار ہے اس کو عزت ملے گی، دیکھا یہ گیا کہ کس نے کلمہ پڑھا ہے۔ اگر سردار نے کلمہ نہ پڑھا، اگرچہ وہ ابو لہب تھا یا ابو جہل تھا، ذلیل و رسوا ہو گئے، اور اگرچہ غلام تھا بلال، اس نے کلمہ پڑھا تو میرے رب نے یہ عزت عطا فرمائی کہ ایک وقت آیا کہ بلال کو کعبے کے چھت کے اوپر چڑھا دیا۔ یہ ساری عزتیں، یہ سارے مقام، یہ ساری شہرتیں اور یہ مرتبے عقل کی وجہ سے نہیں ملے، یہ سب کے سب ملے ہیں تو دین اسلام کی وجہ سے ملے ہیں۔ اور آج بھی مسلمانوں کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ دین اسلام میں رکھا ہے۔ باقی کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی فلسفہ ہو یا کوئی بھی بحث، جس طرح آج کل حضرات کرتے رہتے ہیں، جی میں پڑھا لکھا ہوں، کہ مجھے فلاں چیز کا نظام دو تو میں تمہارے لیے بہتری لے کے آؤں گا، کوئی بہتری نہیں آتی، بلکہ اس سے بھی زیادہ تباہی بربادی ہوتی ہے۔ بہتری اگر لانی ہے تو دین اسلام کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اور جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب 2.5 سال کے دور میں جب آپ نے دارالحکومت اور خلافت کو سنبھالا تھا تو صرف 2.5 سال آپ نے حکومت کی، صرف 2.5 سال۔ اور صورتحال کیا تھی کہ جب دین اسلام آیا تو صورتحال یہ تھی کہ آپ کے ملک میں کوئی ایسا بندہ نہ تھا جو زکوٰۃ لینے کے قابل۔ جس کے پاس بھی زکوٰۃ لے کے جایا جاتا تھا، جی میں نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ قبول کر لیں، تو جواب آتا تھا کہ اسلام نے ہمیں اتنی عزت اور عظمت دی ہے کہ ہمیں اسلام نے زکوٰۃ سے بے پرواہ کر دیا۔ تو اسلام ہی مسلمانوں کو اس جو ہے وہ پرفتن دور سے اور اس غربت سے، اس بے سکونی سے، ذلت سے اگر کسی نے نکالنا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ جب تک مسلمان دین اسلام کے اوپر عمل نہیں کریں گے، ہم اگر عمل نہیں کریں گے تو بات یہاں تک ختم نہیں ہوگی۔ جس طرح پہلے بزرگ کہتے تھے کہ تمہاری بات جو ہے وہ مسجد کے سپیکر تک نہیں رہے گی، آگے بڑھے گی، اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا۔ اور اب بھی اگر ہم مسلمان بیدار نہ ہوئے اور دین اسلام کی طرف توجہ نہ کی تو بات پھر یہاں تک نہیں رہے گی، بات پھر اس قدر بگڑ جائے گی کہ یا تو ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرنا چھوڑ دے گا کہ دین کے خلاف ہم کام دیکھیں گے، یا پھر ہم انہی کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ حالات اس قدر بگڑ جائیں
کہ دین اسلام کے اوپر چلنا بڑا مشکل ہو جائے، آج وقت ہے کہ دین اسلام کی طرف توجہ کریں، کیونکہ اللہ نے ساری کامیابیاں رکھی ہی دین اسلام کی۔ ایک مسئلہ ہے جی، آپ سماعت فرما لیں، اور مسئلہ سماعت آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے۔ ہم ہزاروں مسئلے اس طرح ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خاص کر نماز پڑھی، اس کے بعد صبح کی نماز ہوتی ہے، 5-10 منٹ جو ہے وہ درس ہوتا ہے۔ ہماری صورت حال یہ ہوتی ہے، پہلی بات ہے ہم نے بیٹھنا نہیں ہے، بیر کھڑے ہو جائیں گے 10-15 منٹ، یا اندر جو ہے وہ قرآن پڑھنے لگ جائیں۔ میں قرآن پڑھنے سے منع نہیں کر رہا، قرآن پڑھنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ قرآن میں ہی ہدایت ہے، لیکن یہ کون سی بات ہوئی کہ جب بھی اس طرح کی واعظ و نصیحت کی بات ہوئی کہ کسی نے تسبیح اٹھا لی، وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ذکر و اذکار کر رہا ہے، تو اس طرح کی بات نہیں ہے۔ جب بھی واعظ و نصیحت کی بات ہو تو اس کو توجہ کے ساتھ سنا جائے، اور اس شرط کے ساتھ سنا جائے اور اس نیت کے ساتھ سنا جائے کہ اس بات کے اوپر بندہ پھر عمل بھی کرے۔ اور تقریباً یہ مسئلہ بارہا عرض کر چکے ہیں، لیکن ہم حضرات اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی سنتیں کب اور کیسے پڑھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ فجر کی سنتیں جو ہیں وہ بندہ اپنے گھر میں ہی ادا کر کے مسجد میں تشریف لائے، گھر میں وضو کریں اچھے طریقے کے ساتھ۔ گھر میں جب آپ مصلی بچھا کر نماز فجر کی سنتیں ادا کریں گے، ثواب تو رب نے دینا ہی دینا ہے، لیکن اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کی آل اولاد جب دیکھے گی تو انہیں بھی شوق ہوگا کہ ہم نے بھی مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، اور یہ سنت بھی ہے، مسجد میں تشریف لائیں، اور اگر مسجد میں ہی پڑھنی ہے تو پھر یہ صورتحال ہے کہ جماعت سے 5 یا 10 منٹ پہلے آ جائیں، تاکہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پہلے آپ سکون کے ساتھ سنت ادا فرما لیں۔ اور جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر حکم یہ ہے کہ آپ سنت ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ سنت پڑھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اس جگہ پہ کھڑے ہو کر جلدی جلدی سنتیں پڑھیں اور جماعت کے ساتھ شامل ہوں جہاں امام کی آواز نہ پہنچے۔ میرے خیال میں جتنی بھی بندہ سلو آواز میں قرات کر رہا ہو تو مسجد میں مکمل طور پر آواز پہنچ جاتی ہے، تو اس لیے جب جماعت کھڑی ہو جائے، فرض پڑھے جا رہے ہوں، تو اس وقت سنتیں